ایران نے خاندانی کام کیا، جو بھی اس نے کرنا تھا کیا، اکیلا کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں، تو اب اس پہ تو تعریف بنتی ہے. ٹھیک ہے جو منفی چیزیں ہیں وہ منفی ہے، لیکن یہ موقع تو ابھی اتحاد کا ہے نا میرے بھائی، یہ موقع تو اتحاد کا ہے. نہیں ایکچولی یہ خود ہی مروا رہا ہے، خود ہی کروا رہا ہے، خود ہی. ابے 2 آرمی چیف اڑوا دیا خود ہی، کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بس کرو یار، اپنا آرمی چیف اپنے آپ کو مروا رہا ہے. یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہے. خدا کے لیے مثبت سوچنا سیکھو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، وہ غلط ہوتی ہیں. آج بھی رشیا چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں، پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا، اور اس کے ذمہ دار مسلمان ہی ہوں گے، اس کے ذمہ دار ناجائز اسرائیل ہے. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا، تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی، اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اب ایٹم بم چلیں گے. اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف، تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی. اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے، تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ، ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ. او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ، اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں، ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا، کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح یہ جنگ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ. اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہے؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے، انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے، سازشوں کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نہیں، مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں، اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ، اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا. وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں. یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں، بے انتہا ستایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی، ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں. جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا حسد اور جیلیسی کی وجہ سے، اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. قرآن کہتے ہیں اس کی بیس بھی کیا تھی؟ حسد اور جیلیسی. دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا اپنی اوقات سے زیادہ، حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ ہر وقت میں کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے.
اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی, تکبر میری چادر ہے, جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا. یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے. یہ لاڈلی قوم تھی, اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے, موسیٰ کلیم اللہ بھیجے, جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو, تو انہوں نے کیا کہا, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ, ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا. آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مصر کیوں نہیں کر رہا. مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے, شام کی سرحد ملتی ہے, اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف, لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا. اچھا 1956 میں بھی لڑائی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے وہ لڑائی کیسے ختم ہوئی؟ اسرائیل کو سپورٹ کیا برطانیہ اور فرانس نے. وہ پیچھے ہٹے رشیا کی دھمکی سے. روس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ